السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لَيْسَ لَهُ الْجَزَاءُ إِلَّا الْجَنَّةُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت ہی اہمیت و فضیلت والے دن ہیں، کیونکہ ان ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں 2 عظیم الشان عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک قربانی ہے، اور قربانی کے ایام متعین ہیں کہ 3 دن ہے جس میں ہم مخصوص قسم کے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے حج، جو کہ عظیم الشان بڑی عبادتوں میں سے ہے، اسلام کے جو ارکان ہے 5، ان میں سے ایک حج ہے، وہ بھی ذی الحجہ کے مخصوص 5 دنوں میں انجام دیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک۔ اگر 12 ذی الحجہ کو کسی وجہ سے مینا سے نہیں نکل پائے تو 13 کو نکلتے ہیں۔ بہرحال حدیث میں یہ کہا گیا کہ جو بھی مرد یا عورت قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ویسے تو میں آپ کو بتا دوں کہ حج اور قربانی یہ جو 2 عبادتیں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، ان کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر بتایا بھی۔ آپ دیکھیں حج میں بھی اکثر افعال ایسے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں وہاں پہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، حضرت حاجرہ کی یادگار ہے،
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمائے تھے۔ بہت سارے امتحانات لیے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، لیکن 5 امتحانات ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ بڑا کٹھن امتحان تھا، لیکن ان 5 امتحانات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ 5 امتحانات، 5 واقعہ اگر میں بیان کروں تو اس کے لیے 4-5 جمعہ چاہیے، ایک جمعہ میں ختم نہیں ہونے۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر قربانی پر بھی روشنی ڈالوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بقرعید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ یہ جو صفا اور مروہ کی جو سعی کرتے ہیں، صفا و مروہ میں مرد حضرات دوڑتے ہیں، عورتوں مرد حضرات کو دوڑنے کا حکم ہے صرف اس جگہ میلین اخضرین کے جگہ مرد حضرات، عورتوں کو وہاں حکم نہیں ہے، ان کا کے مسائل الگ ہے۔ تو یہ جو صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں، یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یادگار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ پر یہاں پر جا کر رکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بھی وہ ایسے ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی بیٹے تھے، ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 2۔ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، صرف ایک بیوی تھی حضرت ہاجرہ، ایسا نہیں۔ حضرت سارہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ بہرحال جب 80-85 سال کی عمر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اولاد نہیں تھی، بعد میں اولاد پھر ایک اور بھی ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے تھے کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، توحید کی دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے، اور یہ ہماری نسل میں سے کوئی ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ ہم لوگ یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دیجئے، اولاد دے دیجئے، لیکن مسلمانوں میں 90% لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جب آپ دعا نہیں کریں گے نیک صالح اولاد کی، اگرچہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیں گے، لیکن وہ اولاد آپ کے نام روشن نہیں کرے گا، وہ غلط طریقے پر زندگی گزارے گا۔ کیونکہ ہم شروع ہی میں صرف اولاد تو مانگے لیکن نیک صالح اولاد نہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرے، یہ دعا کرے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80-85 سال کی عمر پر پہنچ گئی، اولاد نہیں ہے، دعا مانگ رہے ہیں
کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں نیک صالح اولاد کے ساتھ ساتھ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ بردبار بھی ہوگا، حلیم بھی ہوگا، علم و حکمت سے بھرا ہوا ہوگا، یہ ایسی اولاد میں تمہیں دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابھی پیدائش ہوئی، بچپنا کا مرحلہ ہے، ایک بڑا کٹھن امتحان آ گیا۔ بچپنا میں ہے ابھی کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، معصوم گود میں۔ بڑا کٹھن امتحان آ گیا اللہ کے طرف سے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم میں تمہیں ایسے دوست تھوڑی بناؤں گا۔ یہ خلیل اللہ کا لقب جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا، یہ ایسے نہیں ملا۔ اللہ کا دوست خلیل اللہ کے معنی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کر کے بتائے۔ ہم یہاں چاہتے ہیں انسان کہ ہمیں فری پھوکٹ میں سب کچھ مل جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں نیا مکان دے دیجئے، ہم سمجھتے فوراً ہمیں مل جائے۔ نئی گاڑی چاہیے، ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ فوراً مل جائے۔ کوئی اور چیز مانگ رہے ہیں، ہماری یہ تمنا ہوتی ہے فوراً مل جائے۔ نہیں، ایسے نہیں ملنے کا۔ آپ اللہ کے احکامات پر کتنے چل رہے ہو؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کتنی زندگی گزار رہے ہو؟ یہ دیکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں کتنے بڑے بڑے امتحانات۔ یہ تو میں ایک امتحان کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، معصوم بچہ ہے، حضرت ہاجرہ بھی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس بچہ کو اور اپنی بیوی کو جاؤ اور مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر آؤ۔ ایسی جگہ آج تو مکہ آباد ہے، رونقیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیاں ہیں، لوگ وہاں ایسے جاتے ہیں جیسے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ سو سال پہلے یہاں پہ ویران تھی، سنسان، نام و نشان نہیں، وادی غیر ذی زرع، یعنی وہاں پہ نہ پانی کا بندوبست، نہ انسان دور دور تک نظر نہیں آتے تھے، صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھا۔ اللہ کے طرف سے حکم آیا کہ جاؤ مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر آؤ۔ کہاں پہ؟ یہ صفا مروہ کا جو پہاڑ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہے کہ اللہ یہ کیا حکم ہے، یہ آپ کیسے حکم دے رہے ہیں؟ یہ میرا معصوم بچہ، چھوٹا سا معصوم گود میں ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، بڑی تمنا کے بعد، دعاؤں کے بعد مجھے یہ اولاد نصیب ہوئی ہے۔ نہیں، سوال نہیں۔ یہاں اگر ہمیں حکم دیا جائے کہ نہیں آپ جو ہے ان کو پانی پلا دیجئے، 1000 طرح کا سوال کریں گے۔ میں کیسے اٹھوں یہاں سے؟ میں پانی کیسے پلاؤں؟ جبکہ کہا گیا کہ آپ بھائی اگر کسی پیاسا کو پانی پلا دیں گے تو کل قیامت کے میدان میں وہ آپ کو سفارش کرے گا۔ کوئی ایکسیڈنٹ پڑا ہوا مل گیا، 1000 طرح کا سوالات، میں کیسے لے جاؤں؟ پولیس کے پاس جواب دینا پڑے گا، فلاں کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ بھائی ایسی اتنی سستی تو جنت نہیں ہے، کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ تھوڑا بہت معاملہ بھی آ جائے تو اس کو حل کیجئے، لیکن مسلمانوں کو بھلائی کی طرف سوچئے کہ ہمارے ذریعے سے کس طرح ایک مسلمان کو مدد پہنچے، ہمارے ذریعے سے کیسے کام آگے بڑھے۔ میں جب مروں تو لوگ یہ نہ کہے کہ یہ تھا مالدار لیکن تھا بڑا 1 نمبر کا بخیل انسان، کنجوس انسان، صرف اپنا پیٹ بھرا،
صرف اپنے گھر والوں کا بھرا، اس کے علاوہ قوم کے درد نہیں، کسی مسلمان کا درد نہیں تھا۔ ایسا کر کے نہیں مرنے کا۔ اگر دنیا سے جائے تو ہزاروں لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہو اور لوگ یاد کرے آپ کی اچھائیوں سے، برائیوں سے یاد نہ کرے۔ لوگ کہے کہ یہ انسان اگر انتقال کیا لیکن اپنے پیچھے ایسے لوگوں کی مدد کی ہے کہ جن لوگوں کو واقعتاً مدد کی ضرورت تھی، لیکن اللہ حفاظت فرمائے آج ہم مر رہے ہیں شراب پیتے ہوئے، آج ہم مر رہے ہیں زنا کرتے ہوئے، آج ہم مر رہے ہیں بے نمازی کی حالت میں، آج ہم مر رہے ہیں قرآن کو نہ سیکھ کر، آج ہم مر رہے ہیں احادیث کو نہ سیکھ کر، آج ہم مر رہے ہیں گندی اور غلیظ جگہ میں۔ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ ہم نے اپنی زندگی کو ایک ایک منٹ کو کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ایک ایک دن کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ جس طریقے سے جانور اپنی زندگی گزارتے ہیں، صبح اٹھے کھانا کھائے، پھر بھوک لگی ان کے سامنے چارہ رکھ دیا گیا، آج انسان بھی اپنی زندگی کی جو اہمیت ہے اور ہمیں اللہ کے جو احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زندگی ایک 24 گھنٹہ میں اگر گزار رہے ہو تو دیکھو کہیں اللہ کی نافرمانیاں تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میں نے کسی مسلمان کو تو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، کہیں میں نے اللہ کی نافرمانیاں تو نہیں کی ہے۔ زندگی کو گزارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ مکہ کی سرزمین پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال نہیں کیے، فوراً لے کر چل گئے اور ایسی جگہ چھوڑے اور جہاں پہ دور تک انسان کا کوئی نام و نشان نہیں، جہاں نظر دوڑائی جائے کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، پانی کا کھانے پینے کی کوئی بندوبست نہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اس جگہ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کم سے کم میرا خیال نہیں ہے تو اس بچے کے بارے میں سوچے، یہ معصوم بچہ ہے، یہ کھانے پینے کی جو چند چیزیں آپ ہمیں دیے ہیں یہ کب تک چلے گا؟ یہ تو ختم ہو جاوے گا، اس کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ خدا کی قسم جب یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام سنتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً یہ کہنے لگتی ہے تب آپ بے فکر ہو کر چلے جائیے۔ آج بتائیں عورتیں ایسی ہیں، آج کی لڑکیاں موبائلوں میں ٹک ٹاک بنانے میں بیجی، ناچنے میں بیجی، بے پردگی کے عالم میں گھر سے باہر نکل رہی ہیں، بالوں کی نمائش کروا رہی ہیں، غیر مردوں کو اپنے طرف مائل کر رہی ہیں۔ کیا ان کی گود سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ والا پیدا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے کی جو عورتیں تھیں اپنے بچوں کو باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی، آج کی لڑکیاں بتا دیں عورتیں ایسی ہو جو باوضو ہو کر اور بچے کو دودھ پلاتی۔ پہلے عورتیں گھروں کے اندر کام کر رہی ہے تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوتیں۔ آج صبح اٹھتے اٹھتے سب سے پہلے ہم گانا سنتے، سیریل دیکھنے میں اپنی زندگی کو گزار دے رہے ہیں۔ گھروں کے اندر سکون کہاں سے آئے گا؟ اسی جگہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ پانی لا دو، کھانے پینے کی چیزیں مانگ رہے ہیں، مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، ادھر اولاد موبائل میں بیجی۔ جب آپ یورپ اور امریکہ
کہ طریقہ کو اپنائیں گے تو خوشیاں نہیں آ سکتی ہے، خوشیاں ختم ہو جاویں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت حاجرہ نے یہ کہا تب آپ بے فکر ہو کر چلے جائیے۔ اور اس کے بعد دیکھیے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا۔ جب کوئی آدمی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوتا ہے، فرسٹ لاتا ہے، تو گھر والے کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں، مٹھائی پہ مٹھائی۔ اور اس کے بعد میڈیا والے کو بلایا جاتا ہے اور اخباروں میں شائع کیا جاتا ہے کہ میری بچی فرسٹ ہوئی، میرا بیٹا فرسٹ ہوا۔ خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، منع نہیں ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ لیکن آپ سوچے کہ اتنا بڑا امتحان کہ ڈائریکٹ اللہ کے طرف سے حکم آ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ کر آئے جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، پانی نظر نہیں آ رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے۔ لیکن جب واپس آ گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم، تھوڑا سا پانی تھا مشکیزہ میں وہ بھی ختم۔ اب اس کے بعد حضرت حاجرہ کا دودھ نہیں نکل رہا ہے پانی کی وجہ سے، بچہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب دیکھیں اللہ کی کیسے مدد آتی ہے جب امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، حضرت حاجرہ کو پانی وغیرہ نہیں مل رہا، دودھ نہیں نکل رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلا نہیں پا رہی، یہ بچہ تڑپ رہا ہے۔ اب تڑپنے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ ایڑی رگڑ رہے تھے، ایڑی، اس جگہ سے اللہ تعالیٰ چشمہ جاری کر دیتے، میٹھا چشمہ، کوئی عام پانی نہیں، ایسا پانی جس کو پینے کے لیے ہر مسلمان حاجیوں کے گھر میں جاتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا پانی مل جائے تو میرے لیے بڑی خوشی محسوس ہوگی۔ وہ ایسا پانی ہے جس پانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھوک بھی مٹاتی ہے اور یہ پیاس بھی مٹاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینہ تک مکہ مکرمہ میں رہے اور کھانے کا کچھ نہیں تھا، صرف زمزم کا پانی پی کر گزارا کیا، جس کی وجہ سے چربی نکل گئی۔ تو یہ زمزم کا پانی بھوک بھی مٹاتی ہے، پیاس بھی مٹاتی ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زمزم کا پانی جس نیت کے ساتھ پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو مکمل کر دیں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں شفا کی نیت سے پئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ کوئی اور آپ کو پریشانی ہے وہ پریشانی دور کرنے کی نیت سے پئیں گے اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دیں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار۔ اسی طریقے سے قربانی بھی انشاءاللہ میں عید الاضحیٰ میں بیان کروں گا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ صرف ہم لوگوں کو حکم نہیں ہے۔ اگر آپ تورات اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں بھی تذکرہ ہے کہ 22 لاکھ بیل اور 20,000 کچھ بکریاں تھیں جن کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں قربان کیجیے۔ قابل اور حابل اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ قربانی کرنے کا حکم تھا۔ جب لڑائی ہونے کا خطرہ ہوا تو قابل کو کہا گیا کہ آپ بھی کیا کیجئے، انا مختصر میں بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے اناج لے لائیے، اور حابل کو حکم ہوا کہ دمبا لے لائیے، اور آسمان سے آگ آتی تھی اس وقت۔ ہم لوگوں کو تو حکم ہے کہ جو حلال قسم کے جانور ہے اس کو ذبح کرے اور کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہم بھارت کی سرزمین پر ہیں، قربانی کریں گے لیکن پردے کے ساتھ، کہیں بھی کوڑا کچڑا وغیرہ
ادھر ادھر نہ پھینکے جس سے غیر مسلموں کو بھی تکلیف ہو۔ پردے کا اہتمام، کیونکہ اسلام میں بھی یہ حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرے جس کی وجہ سے گھروں کو تکلیف پہنچے، لیکن قربانی ہر انسان کرے، خوش دلی کے ساتھ کرے، جن پر واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 3 دن ہے قربانی کے دن، 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اللہ کے راستے میں قربانی کا جانور ذبح کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے ان 3 دنوں میں، اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی انسان قربانی کرتا ہے، کل قیامت کے میدان میں پلسرات میں وہ آپ کا سواری بنے گا۔ جانور کیا بنے گا؟ سواری بنے گا، آپ سوار ہو کر پلسرات سے گزریں گے۔ اس لیے جانور پتلا دبلا نہیں لینے کا، عمدہ جانور لے، دیکھ کر لے، کوئی عیب نہ ہو، کہیں کہ آدھا کان کٹا ہوا ہو، آدھا پونچھ کٹا ہوا ہو، بالکل ہڈی نظر آئے، یا اسی طریقے سے آنکھ کی بینائی اکثر چلی گئی ہو، اکثر دانت ٹوٹ گئے، ایسے جانور نہیں لینے کا۔ ہلکا پھلکا کٹ گیا ہو پونچھ وغیرہ یا نقص ہو تو قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں ہر انسان الگ الگ کماتے ہیں، جیسے 5 افراد ہیں اور 5 کماتے ہیں اور 5 صاحب نصاب ہے، تو الگ الگ قربانی کرے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے نہیں چھوٹے بھائی کیا کریں گے قربانی دے کر، ہم بڑے ہیں ہم دے دیتے ہیں، سب کے طرف سے ادا ہو جائے گا۔ والد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ میرے 2-3 بیٹے ہیں کما رہے ہیں، میں کر دیتا ہوں سب کے طرف سے، نہیں، غلط ہے۔ اگر 5 افراد ہیں، 5 کمانے والے ہیں، صاحب مالدار ہیں، تو 5 کو قربانی الگ الگ دینی واجب ہے۔ تو قربانی ہر چیز کی دے، صرف قربانی یعنی کہ جانور ذبح کرنے، قربانی دے، جھوٹ بولنے کی بھی قربانی دے، اگر قربانی دے رشوت نہ لے اس کی بھی قربانی دے، اگر قربانی دینی ہے 5 وقت کی نماز پڑھیے، ہے نا، یہ بھی قربانی ہے، اگر قربانی دینی ہے اپنے معاملات کو درست رکھیے، یہ بھی قربانی ہے، اگر قربانی دینی ہے کسی مسلمان کو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف مت پہنچائیے۔ ہم یہاں 2-2 لاکھ 1-1 لاکھ کا جانور لاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو تو میں نے دیکھا کہ اگر وہاں اللہ لکھا ہوا ہو یا بسم اللہ تو اس کو جو 1-1 لاکھ میں خرید کر لا رہے ہیں، اور بعض نادان مسلمان ایسے ہیں کہ اگر اس میں سلمان خان، شاہ رخ خان لکھا ہوا ہے تو اس کو 2-2 3-3 لاکھ میں لاتے ہیں۔ جنت لے جاوے گا، آپ کو جنت لے جائے گا۔ بھائی قربانی تو اللہ کے لیے دینی ہے، یہ کھال اور یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے کہ آپ جو یہ قربانی کر رہے ہو یہ اللہ کے لیے یا دنیا والے کو دکھانے کے لیے کہ میرا جانور دیکھیے کتنا موٹا تگڑا ہے، ارے تمہارا جانور تو کمزور لگ رہا ہے۔ مطلب نیت اچھی رکھنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیچنے والے اس میں اپنے سے اللہ لکھ دیے بنا کے، کوئی بسم اللہ لکھ دیے کہ آئیں گے خریدنے والے تو اس کو دے دیا جائے گا، کوئی اس میں جو ہے ہیرو کا فوٹو لگا دیے تاکہ کوئی آئے گا تو اس کو اور قیمت میں۔ یہ غلط ہے، ایسے جانور کو مت لے۔ جانور کوشش کیجئے غریب گھرانے کے جو دیہاتوں میں پالتے گھر میں، کوشش کیجئے وہاں سے لینے کی، مسلمان سے لیجئے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کوشش کیجئے کہ جو غریب ہے اپنے دیکھ ریکھ میں، جو بوڑھی اماں ہے جو اس کا دیکھ ریکھ سب کچھ کرتی ہے، غریب ہے، وہاں سے لیں گے، خدا کی قسم آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔
جہاں پہ تہاں سے اٹھا لے رہے ہیں، ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ آپ دیہات سے لیجئے جہاں سے اوریجنل پرورش ہو رہی ہے، خدمت ہو رہی ہے، غریب گھرانے کے ہیں، تاکہ اس غریب کو پیسہ ملے تو اس کے چہرے پر مسکان ہو، وہ مسکرا دے گا، اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے گا۔ تم اگر ایسے ہی لے کر آ رہے ہو، کہاں سے لے کر آ رہے ہو، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی دے، آپ قربانی کا جانور لے تو آپ دیکھیں کہ دیہاتوں میں جو واقعتاً جہاں اچھی پرورش ہو رہی ہے، غریب گھرانے میں، ان کے یہاں سے لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔